کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنی بیٹی کے بارے میں پتہ چلا کہ بیمار ہے تو آپ ان کی عیادت کے لیے چلے. ان کی عیادت، اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے اپنی صحابی عمران بن حسین کے ساتھ چلے. پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو بیٹی نے باپ کی دستک سے سمجھ لیا کہ میرا باپ آیا ہے. عرض کیا ابا جان آپ اکیلے ہیں یا آپ کا کوئی اور صحابی بھی ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میرے ساتھ میرا صحابی عمران بن حسین ہے. عرض کیا ابا جان میرے پاس چادر ایک ہے جس سے میں خود کو مکمل طور پر نہیں ڈھانپ سکتی، آپ اندر آ سکتے ہیں، آپ کا صحابی اندر نہیں آ سکتا. مقصود کائنات یہ 5 تن ہی تو ہیں صرف. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتارتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، بیٹا اس سے خود کو مکمل طور پر ڈھانپ لو. آپ کا صحابی ایک کونے میں، آپ اپنی بیٹی کے پاس چلے گئے. آپ کائنات کے سب سے عظیم باپ ہیں، کائنات کی سب سے عظیم تر بیٹی ہیں، دونوں مل کے رو رہے ہیں. باپ اور بیٹی گلے لگ کے رو رہے ہیں. بیٹی کا غم بڑی چیز ہوتی ہے. یہ تو بیٹیوں والے جانتے ہیں نا کہ بیٹی کیا چیز ہے. اب باپ بھی رو رہے ہیں، بیٹی بھی رو رہی ہے، اور بیٹی روتے روتے عرض کرتی ہے ابا جان 3 دن سے آپ کی بیٹی نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں لیا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی غم نہ کرو، تیرے باپ نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا. سجدہ کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر میں افاقے تھے، اب بیماری آئی ہے تو اتنی ہمت نہیں کہ میں جا کر کے دوا لے آؤں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور اپنا دست شفقت اپنی بیٹی کے سر پہ رکھ کر کے فرماتے ہیں بیٹی غم نہ کرو، غم نہ کرو. یہ دنیا کی زندگی ان قریب ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرمائے گا. اس امت کو تو درسی محبت کا ملا، اس امت کو تو درسی اتحاد کا ملا، مساوات کا ملا. آج کہاں کھو دیا ہم نے وہ درس الفت و محبت؟ کہاں گوا دیا؟ کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سنی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو. ہم سب کچھ ہیں، کیا ہم ایک ہیں؟ کیا ہم امت واحد بھی ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کے جسم کی مانند ہے، پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو سر اس کا برابر کا ساتھ دیتا ہے. اے کہاں ہے آج یہ نظام؟ کس کے آگے جا کر روئیں ہم؟ کس کو جا کے اپنا دکھڑا سنائیں ہم؟ کس کے آگے جا کر ہم اپنا گریباں چاک کریں کہ آج یہ امت انتشار کا تعصب کا شکار ہو کے رہ گئی، قومیت و فرقہ واریت میں بٹ کے رہ گئی یہ قوم. کس کے آگے جا کے روئے ہم؟ اب آپ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. جب تک میں خود کو درست نہیں کروں گا، اس وقت تک جب میں خود اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کروں گا کہ میں خود اپنے وجود کے اندر انقلاب پا نہیں کروں گا، اس وقت تک معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا. خود کو تو میں بدلوں پہلے. میرے ساتھ ساری دنیا جھوٹ بول لے، میری تو کوشش ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. میرے ساتھ ساری ہیرا پھیری کر لے، میرے ساتھ جو مرضی کرے، میری یہ کوشش ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہیں کرنی، میں نے ناپتول کی کمی نہیں کرنی، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، اس لیے کہ میں نے اپنے اعمال کا خود اپنے رب کو جواب دینا ہے. میں نے اپنی قبر میں اکیلے خود جانا ہے، میرے ساتھ کسی نے نہیں جانا. احباب یہ زندگی بڑی قلیل ہے، یہ زندگی بڑی قلیل ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے، تخت والے تاج والے چلے گئے، ان قریب ہم نے بھی جانا ہے، ان قریب ہم نے بھی جانا ہے اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. کیا منہ لے کر ان کی بارگاہ میں جائیں گے ہم؟ کیا یہ سینہ قدورتوں اور نفرتوں سے بھرا ہوا لے کر جائیں گے ہم؟ اس میں بغض و حسد، انا و تکبر لے جائیں گے ہم؟ مرنے والا جب میت اس کی جنازگاہ میں پڑی ہوتی ہے تو اس کے منہ کو دیکھتے ہوئے کبھی ہم نے اس کے بدن پر جو لباس ہے اس پر بھی نظر دوڑائی ہے کہ اس کے لباس یہ جو پہنا ہوا ہے اس میں یہ کیا کیا چھپا کے لے کے جا رہا ہے، کتنے اس میں یہ پیسے، کتنا یہ بینک بیلنس لے کے جا رہا ہے، کتنے ہیرے جواہرات سونا لے کے جا رہا ہے. اگر وہ کچھ نہیں لے کے جا رہا تو میں نے بھی نہیں لے کے جانا، تو پھر ہیرا پھیری کس کے لیے؟ پھر یہ چور بازاری کس کے لیے؟ کیوں اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں ہم؟ کیوں اپنے رب کے محبوب کو، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں یار ہم؟
کیوں اپنی زبان کو کڑوی کرتے ہیں؟ آج پوری دنیا عیسائیوں اور یہودیوں کی کبھی نہیں پڑی، یہ تاریخ ہے، پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، عیسائی اور یہودی کبھی بنی نہیں ہے۔ جرمنی کا ہٹلر تھا، اس نے چن چن کر یہودیوں کو مارا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ اگر زمین پر امن چاہتے ہو تو یہودیوں کو ختم کر دو، مگر جب مسلمانوں کے خلاف بات آتی ہے تو یہودی اور عیسائی اکٹھے متحد نظر آتے ہیں۔ ہم کیوں متحد نہیں ہوتے؟ ہم میں کیوں انتشار ہے؟ ہم کیوں پارا پارا ہو گئے؟ ہم کیوں تعصب کا شکار ہو گئے؟ کب تک ایسا رہے گا؟ کب تک کیوں پارا پارا رہیں گے؟ ایک تسبیح کی موٹی کب تک بکھرے رہیں گے ہم یار؟ ہم ایک ہیں، جب تک ایک نہ ہوں گے اوج سریا پر فائز نہیں ہو سکتے، ہماری عزتیں، ہماری عظمتیں بحال نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پھر سے امت مسلمہ کی عظمت کو بحال فرما دے تو کوشش کریں ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جان کی بازی بھی لگانا پڑتی ہے تو میں یہ کوشش کروں کہ میری جان کی بازی لگ جائے پر میرے آقا کی امت ایک ہو جائے، یہ متحد ہو جائے، دلوں میں محبتیں آ جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، خدورتیں ختم ہو جائیں، سینے پاک ہو جائیں، سینوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں آ جائیں، لہجے نرم ہو جائیں، زبانوں میں مٹھاس آ جائے۔